اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں؟ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسرار میں لپٹی اس کہانی کا کردار آج بھی عبرت کے لیے موجود ہے۔ یہ جو میں کہانی بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ یہ میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آئی۔ دسمبر کو سال کا آخری مہینہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے جانے کے بعد زندگی کا ایک باب ختم ہو کر ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کی رومانوی اور تاریخی حیثیت کے ساتھ ساتھ کمپنیوں کی کلوزنگ بھی اس ماہ عروج پر ہوتی ہے۔ جس کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، وہاں بھی ان دنوں کلوزنگ کا کام زوروں شور پر تھا۔ میں کافی دنوں سے چھٹی مانگ رہا تھا، مگر باس ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ پچھلے کئی روز سے میں بازار جانے کا پروگرام بنا رہا تھا، مگر جب بھی پروگرام بناتا یہی مصروفیت آڑے آ جاتی، پروگرام درا کا درا رہ جاتا۔ آخرکار ایک روز میں نے آفس کی تمام تر مصروفیات کو ترک کر بازار جانے کی ٹھانی، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کے لیے سردیوں کے گرم کپڑے خریدنے تھے۔ میں گاڑی میں سوار ہو کر شہر حاصل پور پہنچا، گاڑی پارک کی اور شہر کی مصروف ترین تجارتی مرکز انارکلی بازار کا رخ کر لیا۔ ابھی میں بازار میں داخل ہو کر چند قدم آگے کی جانب بڑھا تھا کہ پیچھے سے آنے والی ایک آواز نے مجھے چکا دیا۔ ہیلو شمشی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر خوبصورت مرد، با رونق اور درویش چہرہ، لمبی لمبی سفید اور قدرے سنہری زلفیں، سر پر سیاہ پگڑی، ہاتھوں میں بڑی سی تسبیح اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے فقیرانہ لباس میں ملبوس ایک اجنبی مخاطب تھا۔ مجھ سے بولا، مزاج کیسے ہیں؟ لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ تو بالکل مجھے بلا چکے ہیں۔ دوسرے لمحے اس نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، آپ کا تعارف؟ میں نے اس سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، وہ شخص مجھے اچھی طرح جانتا تھا، مگر میں اسے نہیں جانتا تھا اور میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ حیرت کی بات ہے، آپ مجھے نہیں جانتے؟ اس نے ایک دم چونک کر کہا۔ میں نے کہا کہ واقعی میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ خیر، رسمی سلام دعا کے بعد ہم بیس فیلڈ میں ایک چائے کے ہوٹل پر بیٹھ گئے اور وہاں چائے پینے لگے۔ اس نے اپنا تعارف کرایا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ میرا کلاس فیلو ہے، میرے بچپن کا دوست ہے، مفتی ارشد گاؤں کے نمبردار چودھری عاشق کا بیٹا ہے، جسے اکثر نئی کار اسکول میں چھوڑنے آتی تھی، کیونکہ کار کا ہر نیا ماڈل کا شوق اس کو تھا۔ جگہ جگہ کروڑوں کے پلاٹ پلازے، شہر میں کوٹھیاں رکھنے والے چودھری کا بیٹا آج در بدر کیسے؟ دولت ان کے گھر کی لونڈی اور رکھیل تھی، اندرون بیرون ملک ان کے بینک بیلنس تھے۔ جگہ جگہ کروڑوں کے پلاٹ پلازے اور شہر کوٹھیاں رکھنے والے چودھری کا بیٹا در بدر۔ میں وہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا۔ دولت ان کے گھر کی لونڈی اور رکھیل، اندرون بیرون ملک بینک بیلنس رکھنے والے باپ کا بیٹا شوہر کے گھروں سے در کی روٹیاں کھا کر زندگی بسر کر رہا ہے۔ زمین کے بجائے فضا میں سفر کرنے والا خاندان فرض کا بیٹا آج بازاروں میں پیدل چلنے پر مجبور ہے۔ اسکول اور کالج کی لائف میں بڑے بڑے اسٹوروں سے گئے مول تول پر قیمتی لباس خریدنے والے شخص کو پھٹے پرانے لباس میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں تجسس میں پڑتا چلا گیا۔ چائے پینے کے بعد میں نے اس کے حالات دریافت کیے، کن وجوہات نے اس کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ کیونکہ مڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ دوبارہ اسکول میں آیا ہی نہیں۔ اس کے بارے میں یہی خبریں گاؤں میں گردش کرتی رہی کہ چھوٹا نواب بیرون ملک تعلیم کے حصول کے لیے گیا ہوا ہے اور وہی شادی بھی کرے گا۔ 26 سال کے بعد میں اس سے ملا اور اس کی حالت اور سادگی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے جاننے کی بہت کوشش کی، مگر پیش و رفت سے وہ کام لینے لگا۔ میرے اصرار کرنے پر بالآخر اس نے اپنی داستان سنانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ میرا نام مفتی ارشد ہے، میں منظور آباد گاؤں کا رہائشی ہوں۔ میں نے 16 نومبر 1986 کی شام ایک شہنشاہ گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے والد محترم گاؤں کے نمبردار تھے اور علاقے کے رئیس ہونے کی علاقے میں خاصی شہرت رکھتے تھے۔ مجھ سے چھوٹے میرے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، جو کہ شادی شدہ اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھی۔ شروع سے والدین کے لاڈ پیار نے مجھے چڑچڑا اور دولت کی فراوانی نے مجھے مغرور بنا ڈالا تھا، پیسے کی فراوانی نے مجھے عیاش بھی بنا ڈالا تھا اور میں زیور تعلیم سے محروم ہو کر نشے کا عادی بن چکا تھا۔
رہی صحیح میرے ہم عمر رئیس صاحب نے پوری کر دی کہ جنہوں نے مجھے چوری ڈکیتی رازدانی زنا جیسے برے کاموں پر لگا دیا تھا، جو ہم سب مل کر ہر برائی ایک ساتھ اور ایک ہی نشست میں کرتے تھے۔ میں اپنی عیاشی اور دولت کے خمار میں دین سے بہت دور چلا گیا تھا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھنا بھی ترک کر دی تھی اور گانوں باجوں موسیقی کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اپنی دولت اور طاقت کے بل بوتے پر غریبوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالنے لگ گیا تھا۔ ہر برا کام مجھ میں پایا جاتا تھا۔ میں اپنے حصے کی ساری جائیداد میں نے عیاشی میں ختم کر ڈالی، زمینیں فروخت کر ڈالی، کوٹھیاں اور دیگر قیمتی پلاٹ جو جوئے میں ہار کر بیٹھ گیا۔ آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں نے اپنے سر چھپانے کے لیے مکان بھی نہ رکھ پایا اور اپنی تمام تر جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ میری حالت زار دیکھ کر سب عزیز و اقارب اور دوست و احباب بہن بھائی مجھ سے کنارہ کرنے لگے۔ میں نے مکان کرایہ پر لیا، مگر 3 ماہ گزر گئے، مالک مکان کو 1 ٹکا تک نہیں دیا۔ اس نے اگلے دن ہی مجھے مکان سے بے دخل کر دیا، میرا بورا بستر باہر پھینک دیا۔ میں نے اپنا مختصر سامان اٹھایا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سے چھا گیا۔ مجبوراً کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، تو روڈ کے فٹ پاتھ پر ڈیرا جما لیا۔ اس فٹ پاتھ پر ایک دست شناس نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں روزانہ ضرورت کے کچھ پیسے دے دیا کروں گا، بس رات کو میرے سامان اور میز کا خیال کرنا ہوگا۔ مجبوری کے تحت میں نے اس دست شناس کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اس وقت اپنا بستر بوریا اس کے اڈے پر رکھ دیا۔ وہ سارا دن مجھ سے کام کرواتا اور شام کو جاتے ہوئے مجھے 100 روپے دے دیتا، جس سے میں کھانا کھاتا اور کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا پاتا تھا۔ آج کی مہنگائی کے دور میں 100 روپے سے 3 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھایا نہیں جاتا۔ گزارا ہوا وقت بہت یاد آ رہا تھا، اپنی حالت دار خود سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ بھوکا مرتے ہوئے میں نے خود عملیات کا کام شروع کر دیا۔ میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم رہتا تھا اور اچھی خاصی آمدنی میں کمانے لگ گیا تھا۔ دھیرے دماغ میں عیاشی اور بےایمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں پھر اپنی پرانی حرکتیں دہرانے لگا۔ اسی دوران مجھے ایک چلہ کاٹنے کے لیے قدیمی قبرستان جانا پڑا۔ میں نے اس قبرستان میں ڈیرا جما لیا۔ جس جگہ میں چلہ کرتا وہاں پر کسی بزرگ کا بسیرا تھا۔ صدیوں سے وہ اس جگہ پر رہائش پذیر تھے۔ وہ ایک رات معمول کے مطابق عشاء کی نماز کے بعد قبرستان میں کھلے آسمان پر چلہ کاٹنے میں مشغول تھا کہ اچانک مجھے اپنی طرف ایک کالا سا خوفناک قسم کا اژدھا آتا ہوا معلوم ہوا۔ میرے احسان خطا ہوئے اور اتنی دیر میں وہ میرے سامنے آیا اور بن پلا کر بیٹھ گیا۔ اژدھا موٹا اتنا تھا کہ 10-12 فٹ لمبا بھی تھا۔ اس کے جسم پر کالے کالے رنگ کے دھبے اور مزید اسے خطرناک بنا رہے تھے، جسے دیکھ کر پیر سے میرے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی تھی اور ایک زوردار جھٹکے سے میں نیچے گر گیا اور میرا وہ خوفناک چلہ ٹوٹ چکا تھا۔ نیچے گرتے ہوئے مجھے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور ارد گرد دھواں چھا گیا۔ کچھ دیر بعد دھواں چھٹا تو میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اٹھ کر کھڑا ہوا تو میرے سامنے ایک بزرگ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا، مفتی ارشد، گھبراؤ مت، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دراصل تمہارے باپ نے میرے ساتھ ایک اچھائی کی تھی جس کا بدلہ میں آج چکانے آیا ہوں۔ وہ بھلائی یہ ہوئی کہ انہوں نے قبرستان کے لیے ایک جگہ چھوڑ دی تھی جس پر آج میرا بسیرا ہے۔ میں ایک عرصے سے یہاں پر آباد ہوں۔ تم اپنی زندگی برے افعال کی نظر کر چکے ہو اور اپنی آخرت کو سنوار لو۔ کل تمہارے پاس اللہ کی ہر نعمت موجود تھی جس کی تم نے قدر نہیں کی، اور آج تم کھانے کے لیے اتنا پاپڑ بیل رہے ہو، اور جن چکروں میں تم پڑھنا چاہتے ہو یہ تمہیں مزید گمراہی کی طرف لے جائیں گے اور گناہوں کی دلدل میں غرق کر دیں گے۔ تم لوگوں کی عزت سے کھیلو گے اور غریبوں پر ظلم زیادتیاں کرو گے۔ میری نصیحت مانو، زندگی انسان کو ایک بار ہی سنورنے کا چانس دیتی ہے۔ تم یہ سب بھلے کام چھوڑ کر اللہ سے مدد مانگو۔ تمہارے پاس قرآن پاک ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے ایسے کام کرنے کی؟ قرآن میں موت کے سوا سب بیماریوں کا حل موجود ہے۔ اور 5 وقت کی نماز پڑھو تاکہ تمہیں دلی سکون ہو، اور یہ تعویذ گنڈے کرنا چھوڑ دو اور یہ دندا بھی چھوڑ دو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اللہ کا گھر آباد کرو اور اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تب سے میں نے توبہ کی اور اس بزرگ کی نصیحت پر عمل کیا اور تمام غلط کام چھوڑ دیے۔ اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس گھر، مکان، ہر چیز ہے اور ہر نعمت موجود ہے، اور میں دین کی طرف واپس لوٹ آیا ہوں۔
بزرگ صحیح کہتے ہیں کہ برے کاموں کا برا نتیجہ، بندہ اپنی عاقبت بھی گوا بیٹھتا ہے اور اچھے کاموں کی وجہ سے دنیا میں فتح اور کامرانی بھی حاصل ہوتی ہے، اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ جو کہہ کر مفتی ارشد راہ اولیاء اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز اور قدرت کی مہربانی پر سبحان اللہ کہتا انار گلی بازار کی طرف مڑ گیا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔